تبلیغ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ معاش کا فکر ہوتا ہے کہ بھائی تبلیغ میں نکلوں گا تو دکان خراب ہو جائے گی اور یہ وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ بڑا غیرتی ہے، میرے دین پر لگاؤ گے کئی گنا زیادہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں. دکھائی نہیں دیتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تھوڑا وقفہ ہے تربیت. مولانا محمد عمر پالن پوری نے بیان کیا ہے، توجہ سے سنو، کہ زمین آسمان بھی ابھی پیدا نہیں ہوا. ہمارا تو نام نشان نہیں تھا، زمین آسمان بھی نہیں تھی. اس وقت اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، قلم، اس پر اپنا فیضان علم کیا کہ لکھ دو، کیا تقدیر ہے، تو وہاں سے لکھا ہوا ہے ہر انسان کا رزق. زمین آسمان کے پیدائش سے بھی ہمارا آپ کا رزق لکھا ہے. یہ تو طے ہوا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. یہ بھی ایمانی کی نشانی ہے کہ پھر کیا کریں گے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا. تربیت رب اللہ ہے. ہر رکعت میں ہم الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، سبحان ربی. ربنا تربیت کرنے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ ہمارے فقہ کا کتاب ہے ہدایہ، اس کے شرح اشرف الہدایہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فرعون جیسا ظالم. بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک نبی پیدا ہوئے دانیال علیہ السلام. کون؟ تو اس کی ماں نے اس خوف سے کہ میرے سامنے ذبح کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، بچہ پیدا ہوا جنگل میں چھوڑ کر کے آئی. جو شیرخوار بچے کو ابھی پیدا ہوا وہاں چھوڑ کر کے آئی. ادھر درندے کا کیا ہو جائے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کہ میرے سامنے ذبح ہو رہا، یہ میں دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے لکھا ہے کتاب میں، اللہ نے شیر بھیجا. کس کو بھیجا؟ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور شیرنی بھیجی جو اس کو دودھ پلا رہی ہے. اس طرح پھر یہ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک انگوٹھی بنائی. کیا بنائی؟ اس پر شیر، شیرنی اور چھوٹے بچی کی. وہ انگوٹھی حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر رونے لگے. پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیا. وہ کتاب نے تو اس بنیاد پر کہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ آپ کھڑا ہو اور یہ زمین پر ہو، اس کی اعضاء کی شناخت نہیں ہوتی. اتنی چھوٹی تصویر کا بنانا گناہ نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے توڑنے کو نہ کہا، اس کو دے دی. لیکن یہ رویا کیا اس پر دانیال علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ میں اس رب کو کبھی بھولوں نہ جس نے مجھے ایسا پالا ہے، جیسے میری شیر شیرنی کے ذریعے تربیت کری. یہ رب بھی کبھی ناراض کرنے کے قابل ہے؟ رب اللہ ہے. دوسرا قصہ لکھا ہے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے نے، بہت بڑے شیخ الحدیث مدرسے کے بانی، کہ یا اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اسرائیل کبھی اتنے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے کہ بھی کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ کسی پر؟ وے ہاں یا اللہ 2 انسانوں پر ترس آیا ہے. کتنے انسانوں پر؟ ایک کشتی پانی میں جا رہی تھی، یا اللہ تم نے حکم دیا اس کشتی کو غرق کر دو. کشتی غرق ہو گئی، ایک تختے پر ایک عورت صرف زندہ رہ گئی. وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ خوف کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا. یا اللہ تم نے کہا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کرو. ویسی بھی موت ایک تختی پر، اور شیرخوار بچے کو اکیلا چھوڑنا. یا اللہ اس بچے پر بہت ترس آیا کہ اس کا کیا ہو جائے. اور دوسرا ایک بادشاہ تھا شداد، علماء کے پاس گئے کہ تم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ دیا ہے، تم اللہ زکوٰۃ دے دو. وہ کہتے پھر کیا ملے گا؟ پھر تمہیں جنت ملے گی. وہ کہتا ہے میں دنیا میں جنت بناتا ہوں.
اتنا مال تھا سونے چاندی کے، 20 سالے کتنے وہ نہریں اور باغات لگایا اور وہ دنیا میں جنت بنایا. جب اطلاعی کی جنت تیار ہے اور اس کے دیکھنے گیا، جب پہلا پاؤں اندر رکھا، یا اللہ تم نے کہا کہ اس کوئی روح قبض کرو کہ جنت کے دروازے پر بھی اندر داخل نہ ہو جائے. یہ 2 انسانوں پر میرا، یہ کون کہتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ. 2 انسانوں پر رحم بہت زیادہ آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ 2 نہیں، یہ 1 آدمی تھا. یہ ظالم وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا تھا، میں نے اس کی تربیت کی اور اتنا مالدار بنایا، اتنا مالدار بنایا. کوئی اس کا نہ باپ تھا نہ جائیداد تھی. مال اللہ دیتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اللہ ہی فقیر بناتا ہے، اللہ مالدار بناتا ہے. ہاں نحن قسمنا، سارا قرآن اس سے بڑا پڑا ہے. جو کروڑوں کی کوٹھی میں رہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اس کے باپ کا کمال نہیں ہے. جو جھونپڑی میں رہے اللہ نے رکھا ہے. لیکن یہ نہیں جس کو زیادہ مال دیا اس سے زیادہ خوش ہے. قارون کو زیادہ دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں. قارون سے زیادہ راضی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے؟ مال کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب. دنیا دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو. ویعطی الدین لمن یحب. دین اپنے دوستوں کو دیتا ہے. قیمتی چیز دین ہے. دین سے دنیا آخرت کی زندگی بنتی ہے. دنیا سے دنیا کی زندگی بننے کے اللہ کے وعدے نہیں ہے. مال ہوگا اللہ تمہاری زندگی پریشان، مال تمہیں نہیں بچا سکتا ہے. اعمال تمہیں بچائے. تو راز کون ہے میرے پیارے بھائیو؟ اس کے لیے زیادہ پریشان ہے. میں کیا کہوں گا، میرے بچے ضرور مزدوری کرو دکان لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ امتحان کے طور پر ہے. یہ اللہ نے دیکھو مولانا محمد عمر پالن پوری اہتمام میں فرماتے تھے کہ انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو بغیر اللہ پاک کاروبار کے دیتے ہیں. یہ بینسوں کا کون سا کاروبار ہے؟ گائے، بکری، کتے، یہ جتنی بھی جانور ہے. سمندر میں کتنے بڑے بڑے وہ کھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ مہینے کے دسترخوان کو ایک نوالا بنایا، کتابوں کا ہے. یہ اتنے بڑے کھاتے ہیں. اس کا کوئی کاروبار ہے؟ اور بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگوں کو 40 سال بغیر کاروبار نے اللہ نے پالا ہے یا نہیں پالا ہے؟ قرآنی واقعہ. اور عجیب پالا ہے. 40 سال بغیر کاروبار کے. کپڑوں میں یہ صفت رکھتی کہ پھٹتے نہیں تھے، پرانے نہیں ہوتے تھے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے قمیص بھی ساتھ لے کے آتا تھا. بچہ بڑھ جاتا قمیص بھی ساتھ بڑھ جاتا. پالنے والے وہی ہے. 40 سال 6 لاکھ لوگوں کو. بجلی روشنی کی شکایت ہوگی، بل نہیں آتا تھا. اللہ نے ایک کمبا لگایا جو 6 لاکھ لوگوں کو روشنی رات کو دیتا. گرمی کی شکایت یا اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادل بنایا. 40 سال بادل کے. پانی کی شکایت کی تو پتھر مارو 12 چشمے جاری ہو گئے. 6 لاکھ. یہ نمونہ کے طور اللہ بتاتے ہیں کہ میں بغیر کاروبار کے، مجھے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر کاروبار کے پال نہیں سکتا ہوں. لیکن یہ ہمیں کاروبار کا کیا حکم دیا؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے کاروبار کو جائز کر دیا. یہ امتحان کے طور پر کہ کون، میرے پیارے یہ بات بہت ضروری ہے کہ کون دکان میں اپنے رزق دیتا ہے، ملازمت میں دیکھتا ہے، کھیت میں کون میرے حکم میں دیکھتا ہے. یہ تب چلے گا کہ ابھی دکان میں لگا ہے، اللہ ابھی دین کا تقاضا آیا، یہ دکان کو نہیں چھوڑتا. خدا کی قسم یہ فیل ہو گیا. یہ کھیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. صحابہ نے جب نہیں چھوڑا، ہمارے لیے نمونہ ہے. تبوک کے موقع پر تو مدینہ ان کے لیے بٹھی بن گئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، نمونہ. حکم ہوا کہ نکلو. ایک صحابی آج کل سستی کی وجہ سے رہ گئے، کعب رضی اللہ عنہ. ہلال ابن امیہ رشتہ دار آئے تھے. مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، سورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگ ہیں. باغ کہ یہ چلا گیا تو یہ کھجور کی باغ خراب ہو جائے.
کون سا گناہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان پر سلام بھی نہیں ڈالتے؟ حالانکہ بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ دنیاوی بات پر جو آدمی 3 دن باتیں بند کر دے، اگر موت آئی سیدھا دوزخ میں جائے گا، نبی کا ارشاد ہے۔ لیکن یہاں نبی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، ان پر کوئی سلام نہ ڈالے۔ 40ویں دن اطلاعی کی بیوی ابھی ان سے چلی جائے۔ وہ شیطان میں کہتے ہیں وہ تو اور بات کام تھا، یہ اس زمانے کا تو وہ نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے، عبد الوہاب صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب سے نقل کرتے تھے، مفتی عالم تھے، کہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے وہ نیا عمل ہے۔